أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ المائدہ چھٹا پارہ. آج کا ہمارا دورہ تفسیر القرآن 2026 کا پہلا سبق. اللہ کریم ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کمال اکمل اور پورے فوائد کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دورہ تفسیر یہاں سے شروع کرنے کا مقصد، باقی اساتذہ اکرام بھی انشاءاللہ اپنے اپنے اسباق پڑھائیں گے. یہاں سے ہم اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس جامعہ میں دورہ تفسیر القرآن ایک دفعہ پورا کرنا چاہتے ہیں درجہ بدرجہ، تاکہ ہمیں بھی قرآن پاک یاد ہو جائے اور کما حق کو سمجھ آ جائے، اور اللہ کریم اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جتنی صورتوں میں سیر حاصل بندہ سبق پڑھ لیتا ہے وہ سبق تو ہو گئے، اور کچھ ایسے اسباق ہیں جن سے بندہ خلاصتاً وہاں سے گزرا، لیکن وہ اسباق سیر حاصل گفتگو وہاں باقی رہ گئی تھی. تو اسی جگہ سے ہم شروع کریں گے جہاں سے وہ گفتگو، وہ تفسیر کا سبق، وہ چیزیں باقی رہ گئی تھیں. سورہ النساء تک الحمدللہ بڑی بڑی جو صورتیں ابتدائی ہیں وہ پوری ہو چکی تھیں پچھلے سال، اور اس کے بعد جتنا وقت مختصر ہوتا گیا تفسیر القرآن کا خلاصہ شروع کیا تھا. تو اس طریقے سے سورۃ المائدہ کا خلاصہ بھی پورا ہو چکا الحمدللہ، اور اب تفصیل سے سورۃ المائدہ پڑھیں گے جو کہ تفسیر القرآن کے لیے ضروری ہے. تو اسی لیے سورۃ المائدہ سے پہلے تفسیر القرآن کا سبق ہو چکا. اب تفسیر القرآن کا سبق سورۃ المائدہ سے شروع کرنا ہے، لیکن پچھلی جو صورتیں ہیں ان میں تفسیر القرآن اگرچہ پوری ہو چکی ہے لیکن خلاصۃ القرآن کا سبق بقایا ہے. تو وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تفسیر کے لیے پوری صورت لینے کا وقت نہیں ہے تو پھر ہم خلاصۃ و تفسیر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. تو یوں کر کے ہمارا پورے قرآن میں 2 قسم کے سبق ہمارے تیار ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، ریکارڈڈ بھی اور لکھائی میں بھی، یاد کرنے میں بھی. ایک ہے تفسیر القرآن کا سبق اور ایک ہے خلاصۃ و تفسیر القرآن کا سبق انشاءاللہ. ان 2 اسباق کی طرف ہمارا پورا زور رہے گا ان دور تفسیر کے ایام میں انشاءاللہ. اب آپ سنیں کہ خلاصہ تفسیر القرآن کیا ہوتا ہے اور تفسیر القرآن کیا ہوتا ہے. اگرچہ طلباء اکرام کو اس پر ہم باقاعدہ پوری پریکٹس کروا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ تفسیر القرآن، ترجمۃ القرآن، یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے. تو آپ بھی یاد رکھنے کے لیے یہ چیزیں نوٹ فرما لیں کہ تفسیر القرآن پڑھنے میں جو اہم چیزیں ہیں وہ 4 ہیں. یعنی جب آپ تفسیر القرآن قرآن کے شاگرد بنیں گے تو 4 اہم چیزیں آپ نے نوٹ رکھنی ہیں. نمبر 1 ترجمۃ القرآن، یعنی قرآن پاک کے ترجمہ میں مہارت ہو
کہ اللہ کریم نے جیسے فرمایا ایک ایک لفظ اس کی پوری مراد تک پہنچنا، کیونکہ اللہ کریم نے ہمارے لیے قرآن آسان فرمایا ہے، خود فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کریم کے بتائے ہوئے مراد تک نہ پہنچیں۔ یہ اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو یہ ہماری کمزوری ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمارے امکان میں نہیں ہے، ہماری طاقت میں نہیں ہے، نہیں، اللہ نے جو ہمارے لیے قرآن نازل کیا ہے تو اللہ نے ہماری صلاحیتوں کو دیکھ کر قرآن پاک ایسا ہی بنایا، اپنی کلام ہمارے ساتھ ایسی ہی ارشاد فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کریم نے جتنا بھی ہمیں سمجھایا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یوں ترجمۃ القرآن میں نمبر 1 مہارت۔ لیکن یاد رکھیے یہ ترجمۃ القرآن کے لیے 2 مہینے ناکافی ہوتے ہیں۔ ترجمۃ القرآن کے لیے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی تکلیف مالا یطاق، جتنا اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے جس میں ہماری وسعت میں ہے، اتنے وقت تک اگر کوئی پڑھے تو 2 سال لگے، 4 سال لگے، 6 سال لگیں قرآن پاک کے ترجمہ میں، یعنی صبح و شام پڑھنے کے باوجود۔ اب صحابہ اکرام کو کتنا ٹائم لگا تھا جی سارا ترجمۃ القرآن پڑھنے میں؟ اگرچہ اپنی زبان میں انہوں نے سمجھنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تو 23 سال لگے۔ صحابہ کو کتنا لگا جی؟ 23 سال، کیونکہ وہی نازل ہوتی گئی اور اللہ کریم بتاتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے گئے اور صحابہ اکرام سمجھتے گئے۔ اور اس کے باوجود بھی کچھ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ جاتے، وہی آگے نکل جاتی، یعنی وہی کے انوارات کمالات حاصل کرتے ہوئے مزید بھی وقت ہمیں لگتا تھا۔ تو وہ ایسے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے 6 مہینے لگائے تھے سورۃ البقرہ پڑھتے ہوئے۔ اب وہ کیا چیز پڑھی تھی؟ ترجمۃ القرآن پڑھا تھا یا کچھ اور؟ تو عرض کرتا ہوں کہ ایک تھا ترجمۃ القرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، دن قیامت ہم سے پوچھ ہونی ہے کہ قرآن آیا تھا، پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ پوچھ کب شروع ہو جائے گی؟ جیسے ہی جس پر موت آئی اس پر سوال شروع ہو جائے گا۔ تو ابھی ہمیں اپنی موت کا تو نہیں نہ پتہ کس لمحے آ جائے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جلد از جلد ہمارا یہ سفر پورا ہو جائے۔ ہم کافی گھبرائے ہوئے ہیں، کافی ڈرے ہوئے ہیں، کافی جو ہے ہمارا اندر کانپ رہا ہے کہ ہم اتنی عمر کے ہو گئے، ہم اتنی عمر کو ہو گئے، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس 20 سال کی عمر تک وقت تھا، شاید ہمارا کچھ عذر چل سکتا تھا۔ بھئی 20 سال کے ہو گئے ہو، قرآن پاک تجھے پورا نہیں آتا، حالانکہ ہم نے تیری عقل کے دروازے کھول دیے تھے جب تو 10 سال کا ہو چکا تھا۔ 10 سال کا ہو چکا تھا، کھرا اور کھوٹا سمجھنے کے لیے ہم نے تیری عقل کر دی تھی پوری۔ اب اس کے بعد تجربات شروع تھے۔ تجربات تو کسی کو 40 سال کے بعد آتے ہیں، کسی کو 50 سال کے بعد آتے ہیں، کسی کو 60 سال کے بعد تجربات کامل ہوتے ہیں۔ تجربات اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے۔ ہم نے تجھے وقت دیا تھا، 20 سال کی عمر تک کیا کرتا رہا؟ اگر یہ سوال ہم سے ہو گیا نا جی تو ہم تو ابھی تک کانپ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک ترجمہ قرآن میں ناقص ہیں۔ اللہ کریم ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے، توبہ کر کے بیٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ دوسرا ہوتا ہے جی ترجمۃ القرآن اگر پورا ہو جائے، پھر اس کے بعد آتا ہے جی تفسیر القرآن کا نمبر۔ تفسیر القرآن کہتے ہیں روشنی ڈالنا، تفسیر کا معنی روشنی ڈالنا۔ جب آپ سبق پر پہنچ گئے، ترجمہ آپ کا پورا ہو گیا، تو خلاصہ آپ کے ذہن میں موٹی موٹی وہ باتیں موجود ہوں کہ تفسیر القرآن میں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ اللہ کریم ہر صورت میں ہمیں فرمانا کیا چاہتے ہیں، بس ہر آیت میں کیا فرمانا چاہتے ہیں، ہر لفظ میں کیا فرمانا چاہتے ہیں، وہ تو ہے ترجمۃ القرآن پڑھنے سے۔ تفسیر القرآن پڑھنے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کریم ہر صورت میں ہمیں کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ 114 صورتوں کا پیغام کامل ہونا چاہیے۔ اگر جو اس میں کوئی کمی رہ جائے گی کہ ترجمہ کچھ چھوٹ جائے گا، ترجمہ پورا کرتے ہیں تو ٹائم 2 مہینے کا پورا نہیں ہوتا، ترجمہ بھی رہ جائے گا، یا ترجمہ کے جو وسعتیں ہیں وہ رہ جائیں گی، ان میں مباحث فرق رہ جائیں گے۔ لیکن 2 مہینے ہم یہ تو تیاری کرنے کے لیے تو بیٹھیں گے نا کہ 114 صورتوں میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کم از کم ہمارے لیے ترجمہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے گا۔
جب یہ پتہ چل جائے گا کہ 114 پیغامات اللہ کے اس انداز میں ہیں تو انشاءاللہ پھر ترجمۃ القرآن کو کما حقہ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو تفسیر القرآن پڑھنے کا یہ فائدہ ہوا۔ اگر آپ سے کوئی سادہ سا پوچھتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ بھئی دورے تفسیر القرآن میں آپ نے کیا پڑھا؟ تو آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے، ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے۔ اللہ کریم 114 صورتوں میں ہمیں 114 پیغام کون سے دے رہے ہیں، پھر ایک پیغام کو ہم مثلا لے کر بیٹھ جائیں گے، مثلا سورۃ البقرہ کو لے کر بیٹھ جائیں گے، وہاں پر پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے خلاصۃ و تفسیر القرآن، جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ دور تفسیر کی اس نشست میں ہم دو کام کر سکیں گے، یا خلاصۃ و تفسیر القرآن پڑھیں گے یا تفسیر القرآن پڑھیں گے۔ تو تفسیر القرآن تو آپ نے سمجھی، تو خلاصۃ و تفسیر القرآن یہ ہوتا ہے کہ تفسیر القرآن سے بھی شارٹ کر کے کہ پوری صورت کے صرف جامع مضامین کے نام یاد کیے جاتے ہیں کہ پوری صورت میں اتنے مضمون ہیں، فلاں فلاں مضمون ہے، فلاں فلاں بات ہے، بس اس میں خلاصہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ تفسیر القرآن کی سمجھ ہونا تو خلاصہ تو تفسیر القرآن بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز ہے جس پر صحابہ بھی ٹائم لگایا کرتے تھے، وہ کیا تھا جی؟ وہ ہے علوم القرآن، وہ ہے ترجمہ بھی آ جائے، تفسیر بھی آ جائے، خلاصے پر بھی مہارت ہو۔ پھر اس کے بعد آتا ہے نمبر جی علوم القرآن کا۔ علوم القرآن پھر ایسی شے ہے، ترجمۃ القرآن ہر بندہ اپنی استعداد کے مطابق پڑھتا ہے، 1 سال 2 سال 6 سال 23 سال 22 سال۔ تفسیر القرآن کے لیے 2 مہینے بھی کافی ہیں، خلاصۃ و تفسیر القرآن کے لیے 10 دن بھی کافی ہیں۔ لیکن علوم القرآن اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ کتنا کوئی پڑھے گا، جس کو جتنا اللہ وسعتیں دیتا جائے وہ پڑھتا جائے گا۔ اس کے لیے پوری زندگی تو لگ سکتی ہے، علوم القرآن ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اس کا کمال مانگیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں کتاب اللہ میں، کلام اللہ میں کمال نصیب ہو جائے کہ ہم اس کے تمام علوم پر بھی فائق ہو جائیں۔ گزشتہ محفل جمعہ میں اپنے دوستوں کو شاید سمجھایا تھا، اشارہ دیا تھا کہ ہماری جو جنریشن ہے یہ کمزور جنریشن ہے، یعنی ہم کمزور لوگ ہیں۔ انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کی فطرت کو بڑا ضعیف بنایا ہے، ذرا سی گرمی تیز ہو، ذرا سی سردی تیز ہو، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کمزور جو ہیں، تھوڑا سا غم لگے پورا انسان گرا ہوا ہو، سر دکھ جائے پورا انسان گر جاتا ہے، پاؤں دکھ جائے پورا انسان چلنے کا نہیں رہتا۔ یہ ضعف کی طرف اشارے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں احسن تقویم میں بنایا ہے، کہیے الحمدللہ۔ کمزور ہونے کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر سے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں خوشیاں ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ ہمیں ان خوشیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ان خوشیوں کی قدر کرتا ہے اس کو درجہ شکر نصیب ہو جاتا ہے، وہ عباد الشکور میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن عباد الشکور کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں جتنے بھی انسان ہیں نا، ان میں قلیل من عبادی الشکور، ان میں شکور بندے ہیں تھوڑے، اس لیے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، جنت میں پہنچنے والے بھی بعد والوں میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ جنریشن ہماری کمزور ہے۔ ہم سے جو تیز جنریشن ہے وہ جنات کی ہے، یعنی وہ اتنے تیز ہیں کہ وہ تھوڑی سے وقت میں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہنے لگا عفریت من الجن، جنوں کو ایک دیو کہ میں ملک شام تک لے آؤں گا، ملک سبا سے لے کر ملک شام تک وہ تخت لے آؤں گا آپ کی محفل میں بیٹھے بیٹھے۔ یعنی اتنے تیز تو ہیں نا، بڑے بڑے کام سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے لیتے تھے، وہ بڑے تیز ہیں، حتیٰ کہ وہ زمین پر رہتے ہو نا، آسمان پر بیٹھ کر فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، تو یہ قرآن نے بتایا ہے۔ اور اس سے بھی تیز جنریشن موجود ہے، وہ ہے فرشتوں کی جنریشن۔ کافر سائنسدان وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کائنات کا مطالعہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ جنریشنز موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کے ڈھونڈنے میں ہم انسان کتنے ہیں پورا ایک نمبر بھی نہیں ہے۔ اگر کائنات میں جتنی بھی جنریشن موجود ہیں، جتنی بھی مخلوقات طاقتور موجود ہیں، اگر ان میں نمبر لگائے جائیں نا 100، تو انسان کا نمبر ابھی تک اشاریہ 3 بھی نہیں ہے،
یعنی اتنا چھوٹا اور اتنا کمزور ہے، پورا ہونا تو درکنار ہم کمزور ہیں، لیکن اس کمزوری میں بھی انشاءاللہ اللہ کریم اگر ہماری مدد کرے گا تو ہم کتاب اللہ تک پہنچیں گے صحیح، لیکن علوم القرآن کو ہم پورا نہیں سمیٹ سکیں گے۔ یہ انسان کمزور ہونے کے باوجود سمیٹ سکتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ اپنی معرفت نصیب فرماتے ہیں۔ نبیوں کے بعد درجہ بدرجہ صحابہ، اولیاء، نیک لوگ، جتنا تقویٰ میں اعلیٰ ہوتا جائے گا اللہ اپنی معرفت کے دروازے اتنے کھولتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب ہے معرفت میں کمال حاصل ہو سکتا ہے، علوم القرآن میں بندہ حاصل کمال درجے کا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے زندگی، زمین کی زندگی ناکافی ہے۔ پھر اللہ کریم اس سے اگلی زندگی جو دیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی اللہ کمال نصیب فرمائیں گے۔ ابھی دیکھیں جی، ہم یہ چار چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک ہے دورہ تفسیر القرآن، ایک ہے دورہ ترجمۃ القرآن، ایک ہے دورہ خلاصۃ و تفسیر القرآن، اور ایک ہے دورہ علوم القرآن۔ سب سے وسیع جو ہے علوم القرآن ہے، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ترجمۃ القرآن ہے، اور اس ترجمۃ القرآن کو سیکھنے کے لیے دورہ تفسیر القرآن اور دورہ خلاصۃ القرآن کی نشست ہوتی ہے۔ یہ چار چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی نا جی قرآن پڑھتے ہوئے۔ ابھی بالفرض ہم سارے مر جائیں، اگلا نقطہ بتانے لگا ہوں جی۔ ابھی بالفرض، اچھا مر سکتے ہیں کہ نہیں مر سکتے جی؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی زبان سے کوئی اچھے لفظ نکال مومن کے لیے تو اچھا لفظ ہے ہی یہی کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ابھی اگر ہم چلے جائیں جنت میں تو کیا جی بہتر نہیں ہے؟ اچھا بالفرض ہم سارے ابھی فوت ہو جائیں گے، تو ایک دوسرے سے جب ہماری روحیں ملاقات کریں گی تو ایک دوسرے کے بارے میں سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ کیا استعمال کر رہے ہوں گے؟ روحیں جب جمع ہوتی ہیں آپس میں جو گفتگویں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ہم تیز ہوں گے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں نا، آپ بیٹھے ہیں فلاں کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جب ہم ایک روحیں نکلیں گی نا یہ تیز جنریشن میں پہنچ جائیں گی، تو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہماری گفتگو کیا ہوگی؟ ہاں جی، کون سا پلاٹ چھوڑ کر آئے، کتنی جائیداد چھوڑ کر آئے، یہی خیال ہوں گے جی؟ یہ خیال تو زمین کے تھے، بس سب سے پہلے یہ خیال ہوگا جو سفر اب شروع ہو رہے ہمارے پاس ہے کیا، اس سفر کے لیے سامان ہمارے پاس کتنا ہے، زاد راہ ہمارے پاس کتنی ہے۔ ہاں جی قرآن آتا ہے تجھے؟ تو وہ کہے گا ہاں مجھے آتا ہے۔ تجھے آتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں آتا۔ بھئی ابھی تو اگلی چیک پوسٹ پر سوال ہونا ہے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو سب سے پہلے تو جب کہے گا نا اللہ، تو فرشتے تو اٹک جائیں گے، اللہ تیرا رب ہے، اللہ کو رب مانتا تھا، اللہ نے قرآن بھیجا تھا، سارا پڑھا تھا۔ تو بندہ جب کہے گا نہیں، تو پھر اللہ کو تو رب کیسے مانتا تھا؟ یہ تو تیرا جھوٹ تو نہیں ہے کہیں؟ اللہ یعوذ باللہ۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے منافق جب کہے گا نا اللہ، تو اس کو فرشتے مارنا شروع کریں گے۔ ہے منافق اور کہتا ہے رب میرا اللہ، کیسے تیرا رب اللہ ہے؟ اگر تو اللہ کو رب مانتا تھا دنیا کے ساتھ، اس کا مطلب ہے جواب میچ کیا جائے گا۔ اگر دنیا میں کمال تو نے رب کی ربوبیت کو مانا تھا نا، تو بتا تیرا جواب ٹھیک ہوگا۔ اگر دنیا میں کچھ اور تھا، دنیا میں دکان تیرا رب، دنیا میں مکان تیرا رب، دنیا کے فضول اوقات وہاں تو گزار کر آیا، اور اب تو کہتا ہے رب میرا اللہ، اب بتا سیدھی بتا تیرا رب کون ہے؟ تو بس جی اگر وہ کہے رب میرا اللہ تب بھی فرشتے مارتے ہیں، وہ کہے رب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تب بھی فرشتے مارتے ہیں، تو وہ کہے گا حدیث پاک میں ہا لا ادری، ہے افسوس، میں اب جانتا ہی نہیں ہوں کہ میں اب کیا کہوں، جو لفظ کہتا ہوں مجھے مارتے ہیں جی۔ تو اب خود انصاف سے بتائیے جی، ہم جس چیز کے لیے بیٹھے ہیں یہ چیز تو ہماری ذات راہ کی ہے، اور اس ذات راہ کی ضرورت کب پڑ جائے ہمیں ابھی تک نہیں پتہ، کسی لمحے بھی پڑ سکتی ہے جی۔ تو لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کی محفل اگر کہیں شروع ہو جائے نا تو اس کو غنیمت سمجھیں جی۔ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ آؤ، بلکہ تم لوگوں کی منتیں کرو کو ہمیں بھی بیٹھنے دو یار، ہم نے بھی اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ۔ اللہ کریم سوال تو کریں گے جی، حتیٰ کہ ان علماء سے بھی سوال ہوگا جو بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں، خواہ دینی کتابیں ہوں،
بندوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں کمال حاصل کیا، مناظر، محقق، مفسر، مدقق سب کچھ بن گئے، کیا قرآن تجھے آتا تھا؟ اگر اللہ نے اس سے بھی سوال کیا نا جی وہ بھی پھنس جائے گا۔ اور جس کو اللہ آیات دینا، اللہ رفعت نصیب کر رہا ہوتا ہے۔ رفعتیں تو بھاگ بھاگ کر مانگی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ان رفعتوں سے ہٹ جائے تو پھر اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اگرچہ وہ عالم فاضل کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھ لینا جی، پھر بتاؤں گا آخر میں، پہلے یہ حوالہ سن لیں کہ کیا بالفرض ہم نے قرآن میں کمال حاصل کر لیا، کیا اب زاد راہ پورا ہے؟ اگر موقع ملا تو اب اس سوال کا جواب بھی عرض کروں گا کہ ایک دوسرے کو ہم جب اگلی جنریشن میں ملیں، عالم ارواح میں ملیں، عالم برزخ میں ملیں، پھر ایک دوسرے سے گلے نہ شروع ہو جائیں، یار تجھے جو آتا تھا فلاں آیت تو کم از کم تجھے آتی تھی، تو مجھے بتا نہ دیتا، تو نے چائے مجھ سے پوچھی تھی وہ کچھ ضروری تھی، اپنی دنیا کا ناک رکھنے کے لیے مجھے تو نے فلاں چیز کھلائی تھی، روٹی پانی، اتنے دیر میں مجھے ایک آیت نہ بتا دیتا، میری آخرت کا فائدہ ہو جاتا۔ دیکھیں جی اس وقت ایک دوسرے کے یہ گلے شکوے کریں گے، تو میرا دوست ہوتا تھا، تو میرے ساتھ کھیلتا تھا، تو میرا کولیگ ہوتا تھا، تو میرا اتنا قریب تھا، اتنا زیادہ تو نے میرا وقت ضائع کیا۔ اب تو ہم ایک دوسرے کو روٹیاں کھلا کے بڑے عزتیں کما رہی ہیں، جبکہ یہی چیز وہ گلے میں پڑ جائے گا، وہ کہے گا مجھے روٹیاں تو کھلا سکتا تھا تو اس ٹائم میری منتیں کر، میں کہوں گا جو وہ کہے گا یار اگر میں تجھے قرآن کی آیت بتاتا تو تھوڑے ہی میرے گھر آتا، تو کہتا بھائی روٹی کھلانی ہے تو آتا ہوں، قرآن کی 2-4 آیتیں سنانی ہے تو پھر میں کبھی اور ٹائم نکالوں گا، تو آتا ہی نہ، وہ کہے گا میں نہ بھی آتا تو کھینچ کر مجھے لے جاتا، دوست کیسا تھا تو میرا، دوست تھا نا تو میرے اوپر زور دیتا، اب دیکھ اتنا بڑا سفر درکار ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیری دوستی نے مجھے ذرا بھی فائدہ نہیں دیا، تیری دوستی کا میں کیا کروں، تو مفسر ہے، محدث ہے، آج دیکھ کتنا بڑا سفر موجود ہے، وہ سامنے لوگ موجود ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، چھوٹی عمر کے بھی موجود ہیں جو قرآن میں ماہر تھے، جی جب صحابہ اکرام سامنے نظر آ رہے ہوں گے، یہ اولیاء امت جب سامنے نظر آ رہی ہوگی، اس وقت جی ہم ایک دوسرے کا پتہ نہیں حشر کیا کر دیں گے۔ جی اب ذرا دیکھ لیجئے اس عالم کا رتبہ جسے اللہ نے کتاب اپنی کلام اپنی آیات کا علم نصیب کیا تھا۔ یہ سورت کا نام سورہ الاعراف، یہ نکالیے جی، آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور قدرتی ہم نے شروع بھی سورۃ المائدہ سے کیا ہے، اور سورۃ المائدہ میں تو لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو معاہدے پورے کرو نا۔ کون سے معاہدے؟ معاہدے پچھلی صورتیں پڑھ چکے ہو، فاتحہ، البقرہ، آل عمران، النساء، وہ ساری صورتوں میں معاہدے لکھے ہوئے ہیں، دوبارہ دیکھو پورے کرو۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے پھر پوری صورت نازل کر دی کہ پچھلی صورتوں میں نے اس قسم کے معاہدے کیے تھے، پھر اللہ نے ہمیں معاہدے سمجھانے شروع کر دی، تو پوری صورت میں اللہ نے معاہدے ہمیں ذکر کر کے بتائے کہ یہ معاہدہ کیا تھا، یہ معاہدہ کیا تھا، یہ معاہدہ ہے، اس کی یہ تفصیل ہے، پورے کرو نا ایمان والو۔ تو پیارے دوستو اب آگے بہت بڑا سفر تیار ہے، اس سفر کی تیاریاں سب کچھ یہی رہ جائے گا، دشمنیاں بھی یہی رہ جائیں گی، محبتیں بھی یہی رہ جائیں گی، مال و دولت بھی یہی رہ جائے گا، کوئی آگے نہیں پوچھے گا، کوئی آگے نہیں پوچھے گا۔ اللہ یعوذ باللہ، ابھی تو آپ جب دنیا کی عدالتوں میں جائیں نا، بیچارے جس کی عمر 70 سال ہو چکی ہے نا، اس نے بھی ہاتھ میں کاغذوں کا ایک پلندہ اٹھایا ہوا ہوگا، کیوں جی میرا 2 مرلے کا جھگڑا چل رہا تھا پڑوسیوں کے ساتھ، اسی سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہمیں ایسی زندگی سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مٹی پر بھی ہم کھیلتے کھیلتے عمر تباہ نہ ہو جائے، اللہ ہمیں ایسی تکلیفوں سے، ایسے غم اور حزن اور ملال سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دیکھو جی کسی کے ساتھ دشمنی کی جائے نا پھر بھی ٹائم تو ضائع ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ دنیا کی محبتیں جتلائی جائے نا ٹائم تو پھر بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اپنے ٹائم کو بچانا ہے تو اس چیز کے اندر صرف کرنا ہے جو اگلے سفر میں پیش آ رہی ہے۔ ہاں جی دیکھ لیجئے سورہ الاعراف آیت نمبر 175، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ
فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ آیت شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سا لطیفہ آپ کو سناتا ہوں جی۔ ایک دفعہ اسی طرح رونے دھونے کا بیان چل رہا تھا، یہ ہم رو دھو ہی رہے ہیں نا جی، کیا کریں اب، ہے جی، رونے دھونے کا بیان چل رہا تھا۔ چند نوجوان تھے، محفل کے بعد وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کسی نے ہمیں سنائی دی، واقعی ان کی گفتگو سے ایک طرح سے ہنسی بھی آتی تھی، ایک طرح سے رونا بھی آتا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ استاد نے آج جمعہ تو بڑا اچھا پڑھایا ہے، لیکن جتنی باتیں کر رہا تھا نا وہ ہماری سر کے اوپر سے گزری جا رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعی یہ رونا دھونا ہے ہی ایسا، کم از کم اس کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے جب تک کہ اندر کمال درجے کا ایمان موجود رہا ہو۔ نہیں سمجھ آتی بھئی یہ بھی کوئی رونا ہے، یہ بھی کوئی رونا ہے۔ لوگ دیکھ 20 گریڈ کے آفیسر بن گئے، تم ابھی یہاں رو رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے، آپ کی عمر تک لوگ اتنے ہیوی ہائی کوالیفائڈ بن چکے ہیں اور آپ ابھی یہاں پر رو رہے ہیں۔ کوئی پرسنالٹی بنائے، یہ کریں وہ کریں۔ یہ باتیں صرف اتنے تک چلے گی جب یہاں تک دنیا کا جھوٹ جب تک چلے گا۔ جیسے ہی دنیا کا جھوٹ اس کا اینڈ ہوگا نا، اگلی جنریشن میں قدم رکھیں گے نا، بس جی سب کچھ یہی سچا نظر آئے گا۔ اب کہے گا ہاں جی اپنا 22 گریڈ والا آفیسر لے آ۔ اب یہ فرشتہ سامنے کھڑا ہے، پوچھ رہا ہے ما دینوں کا من نبیوں کا، اگر نبی تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے بتا پوری کمال کی اتباع کی تھی یا کچھ رہ گیا تھا، کتنے فیصد اتباع کی تھی؟ اب لے آپ اپنے 22 گریڈ کی کرسی کو، اب لے اپنے ووٹوں اور نوٹوں کو، اب لے اپنے مال مویشی کو، اب لے اپنی فصیح لسان کو، اب لے اپنے بہادر جسم کو، اب لے اپنی طاقتور قوم کو، اب بتا دے ان کو جواب۔ اب یہ جواب نہیں چلے گا۔ اب وہ کمزور آگے بڑھتا جا رہا ہے جس نے زمین پر گرتے پڑتے لمحات تو پورے کیے تھے لیکن اپنے فرائض کو اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ آگے نکلتا جا رہا ہے، صرف آگے نکلتا جا نہیں رہا بلکہ فرشتے اس کے راہ بھی چھوڑ رہے ہیں، استقبال بھی کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ دنیا میں بھی تیرے اوپر مشکلات تو بہت آئی تھی لیکن ہم تجھے گرنے پورا نہیں دیتے تھے، ہم تیرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، آج بھی ہم تیرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب زبان سے بول، جو تو کہتا ہے ہم تیری وہ پوری کرتے ہیں، پوری کرتے ہوئے ہمیں کمال اور شرف ملتا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں تیری خدمت پر لگایا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بس یہ الفاظ سننے کو کان ترس رہے ہیں، کاش کہ ہمیں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن، تو مطمئن ہے، اتباع پر بھی مطمئن ہے، گناہوں کے چھوڑنے پر بھی تو مطمئن ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا الحمدللہ، میں نے کمال درجے کی اللہ کی اتباع کی۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج اپنے رب کے انعامات کی طرف آ، تو بھی راضی ہے، تیرا رب بھی تو اس سے راضی ہے۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اچھا، دنیا میں ایک عالم تھا، اس کا واقعہ یہاں بیان ہوتا ہے۔ اس نے کتاب اللہ کے علم کو لے کر چھوڑ دیا تھا، اس کا کیا حال بنا؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ الاعراف آیت نمبر 175۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ ان پر یہ تلاوت کیجیے میرے پیغمبر، خبر اس آدمی کی الذی آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات سے سرفراز کیا تھا، آیات کا علم نصیب کیا تھا، آیات اور کمال نصیب کیا تھا، ہر طرح کا کمال اس کے اندر موجود ہے۔ الذی آتیناہ آیاتنا، بہت بڑا عالم ہم نے اسے بنایا، بہت بڑا ہم نے مجدد اسے بنایا، بہت بڑا ہم نے اسے قاری بنایا، بہت بڑا وہ مفتی بن چکا تھا۔ فانسلخ منہا، جو آیات ہم نے اسے نصیب کی تھی اپنے اوپر سے اتار پھینکی اس نے، اللہ یعوذ باللہ، دنیا کی لالچ کی خاطر اپنے آیات کے علم کو اتار پھینکا تھا اس نے۔ فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان
جب قرآن نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان ساتھ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا جس گھر میں قرآن نہ ہوگا وہاں شیطان ہوگا۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں جادو ہو گئے؟ نہ کہیں نا ہمارے اوپر جادو کوئی ڈائگنوز ہو یا نہ ہو، ہمارے گھر میں جادو موجود ہے، کیونکہ شیطان جو ہوگا اگر قرآن نہیں ہوگا تو، اگر قرآن موجود ہے تو پھر انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں، جادو شادو نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی محقق آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے گھر میں جادو ہے، کیونکہ الحمدللہ میرے گھر میں قرآن ہے، میرے پردے میں بھی قرآن ہے، میاں بیوی کے رہن سہن میں بھی قرآن ہے، اولاد کی رہائش میں بھی قرآن ہے انشاءاللہ، اور قرآن ہماری زبان سے نشر ہو رہا ہے۔ اور اگر نہیں نشر ہو رہا، اگر قرآن کی کوئی کمی ہے، اتنے فیصد جنات کا ڈیرا موجود ہے۔ فرمایا جیسے اس عالم اور مفتی اور فقیہ نے کتاب اللہ کی آیات سے انسلاخ کیا، کتاب اللہ کی آیات سے نکل گیا، اپنے اوپر سے اتار پھینکی، نعوذ باللہ، بعض شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگانا شروع کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے چلانا شروع کر دیا، پھر شیطان اس کی رہنمائیاں کرنے لگا، نعوذ باللہ۔ پھر بتائیے شیطان کی رہنمائیاں کہاں ہوتی ہیں؟ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جو جہنم ہے نا اسی شہوات کے اندر ڈھانپ دی گئی ہے، یہی شیطان کی رہنمائی ہے۔ شیطان اسی راہ پر چلانا شروع کر دیتا ہے، بالآخر دیکھتا ہے تو سامنے جہنم کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے اپنے پیچھے چلانا شروع کر دیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ ہو گیا گرفتار ہونے والوں میں سے، اغوا ہونے والوں میں سے۔ اصل غاوی اور گمراہ اور اغوا یہی ہوتا ہے جسے شیطان نے اغوا کر لیا ہے۔ اور اللہ کریم اب تبصرہ لگا رہے ہیں اس کی زندگی پر، فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہے نامراد تجھے جو چیزیں ہم نے دی تھی نا، ان چیزوں کے ذریعے اگر ہم چاہتے تو تجھے اور بلندیاں نصیب کرتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا۔ دیکھو جی قرآن پڑھنے سے، دین اپنانے سے کوئی بھوکا نہیں مر جاتا۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں جو اللہ جنگل کے خنزیروں کو کھلا سکتا ہے نا، وہ قرآن پڑھنے والوں کو بے عزت نہیں ہونے دے گا کم از کم۔ یہ بات الگ ہے کہ مومن اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہوئے بھی فخر محسوس کریں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ بے عزت نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کوئی امام، اگر کوئی ہادی، اگر کوئی مرشد، اگر کوئی طالب علم بے عزت ہے، مشکل زندگی گزار رہا ہے، تو اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے، مقتدیوں کا گلہ بعد میں کرے، کہیں غدار تو نہیں ہو گیا اپنے اللہ کے ساتھ۔ قرآن پڑھنے والا ہو کر مقتدیوں کے سامنے کیسے تو ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے تو نے اپنے اللہ کے ساتھ غداری کر رکھی ہے۔ اس کو فائنل کر، اس کو پورا کر، یہ دے یا نہ دے ان کا جواب سوال اپنا ہے۔ اللہ تو تجھے رفعت دے گا، قرآن میں ہے لو شئنا لرفعناہ بہا۔ کہیں ہماری کمزوری تو نہیں، کہیں پڑھنے پڑھانے میں کمی تو نہیں آ گئی؟ کیوں اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور زیادہ بلندیاں عطا کر دیں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین میں دھسانا چاہا۔ بس جب یہ آیتیں پڑھا کریں نا جی گھبرا جایا کریں، یا اللہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ مجھے اللہ تو نے کمال نصیب کیا ہے، تو اے اللہ میرے لیے ہدایت کو پکا کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ 4 دن کی چاندنی کو دیکھ کر پھر ہم بھی روپے پیسے کی چمک میں اب گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی وجہ سے دین کو غارت نہ کر دیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے آپ کو زمین میں، اس نے اپنے آپ کو زمین میں داخل کرنا شروع کر دیا، زمین میں ہی رسوائیاں اختیار کرنی شروع کر دی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ دین کے مزاج کے پیچھے چلنا تھا، دنیا کی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا تھا۔ اب اللہ کے قرآن کا غصہ دیکھیے جی، بڑا عجیب مقام ہے۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تھا تو مفتی، تھا تو عالم، تھا تو محقق اور مناظر، تھا تو بہت بڑا فقیہ، لیکن جب قرآن سے نکلا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا بن گیا۔ اللہ یعوذ باللہ۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
قلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ اور کتا کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کو کچھ پتھر مارو تب بھی بھونکتا ہے، کچھ نہ مارو نا، راہ چلتے ہو پر پھر بھی بھونکتا رہتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، یہی ان فرقہ باز مفتیوں، عالموں، محققوں، مدققوں کی مثال ہے کہ ان کو چھوڑ دو تب بھی بھونکتے رہیں گے، اور ان کے خلاف اپنی دلیل استعمال کرو تب بھی بھونکتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ قرآن نے ان کی مثال دی ہے۔ یہاں تو اللہ نے ان کو کلب اور کتے سے تشبیہ دیا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ سورۃ الجمعہ کے اندر گدھے سے تشبیہ دی گئی، یعنی اس کی زبان کا بول ایسے ہے جیسے نعوذ باللہ کتا ہو، اور کیونکہ کتاب اللہ جو زبان سے نکل گئی ہے، کیونکہ اللہ نے تو اس کی زبان کو بڑا قیمتی بنایا تھا۔ لیکن اگر اس کے علوم اور افکار کو دیکھا جائے، جب محقق تو بہت بڑا ہے جی، عالم تو بہت بڑا ہے، فقیہ تو بہت بڑا ہے، کا بڑا اپنے دماغ پر اس نے بوجھ لادا ہوا ہے، فرمایا تو گدھا بھی اسی طرح بوجھ لاتا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ جی سورۃ الجمعہ میں اللہ یہود و نصارہ کے مولوی اور پیروں کو گدھے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اے اللہ یہ مثال کن لوگوں کی ہے؟ تو فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا تھا نا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے۔ بہرحال اس لفظ کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنا ذات راہ تیار کرنا ہے، اس کے لیے 2 مہینے تو ناکافی ہیں۔ 2 مہینے تو ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے، پھر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ نے نصیب فرما دیا، کہیے الحمدللہ۔ یہاں پڑھنے والوں کی منت نہ کی جائے بلکہ پڑھانے والوں کی منت کی جائے کہ یار کچھ تو آپ کو آتا ہے تو ہمیں پڑھاؤ۔ کسی استاد کو پکڑ لیں، کسی مرشد کو، کسی امام کو منتیں کریں، کیوں جی ذات راہ کی مثال دے چکا ہوں، اب تو ذات راہ ہمارے پاس بہت کم ہے، وقت لمحات بہت کم ہے۔ پھر میں نے وہ جو سوال آپ کو بتایا تھا اب اس کا جواب عرض کرتا ہوں، ہمارا سبق انشاءاللہ پھر کل سے شروع ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ بالفرض ہم نے قرآن میں کمال حاصل کر لیا، قرآن کا ترجمہ بھی پورا ہو گیا، تفسیر بھی پوری ہو گئی، خلاصہ تفسیر بھی پورا ہو گیا، علوم القرآن میں بھی الحمدللہ ایک ممتاز حد تک پہنچ گئے، تو کیا پھر ہماری ذمہ داری پوری ہوئی؟ پھر وہ جو عالم برزخ کی چیک پوسٹ ہے وہ کراس ہو جائے گی؟ میرے خیال میں نہیں جی۔ قرآن پڑھیں گے نا تو یہ قرآن کا پڑھنا تو پہلا قدم ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ جس کو ہم آخری قدم سمجھ رہے ہیں پہلا قدم ہے، پہلا قدم ہے، جس کو ہم آخری سمجھ رہے تھے، زندگی کا ٹارگٹ سمجھ رہے تھے، بس میں نے قرآن پڑھنا پڑھانا اور کمال حاصل کرنا، مسجد مدرسہ بنا لیا، بس جی میری زندگی کا فائدہ پورا ہو گیا، بس میں نے اپنی ذمہ داریاں اور فرائض پورے کر دی۔ اگلے جب وہ چیک پوسٹ پر جائیں گے نا، فرشتے تو یہ کہیں گے یہ تو تھا پہلا قدم، یہاں سے تو پاس ہو گئے، اس کے بعد اگلے قدم سارے شروع ہونے تھے، وہ تھے کہ ان پر عمل کتنا کیا۔ تیرے پاس قرآن پاک کے 6237 پیغام آئے تھے، قرآن کی آیتیں کتنی ہیں جی؟ 6237 آیتیں، یہ تیرے پاس آئی تھی، 114 عنوانوں کی شکل میں آئی تھی تیرے پاس، 114 صورتیں، 6237 پیغام، آیات، اور ہر آیت کتنے پیغام لے کر آئی ہے، کیونکہ ہر آیت میں جملے بھی تو بہت سارے ہوں گے نا، وہ جملے اگر ان کو ملائے جائے تو پھر تو بہت سارے میسیجز بنتے ہیں، بہت سارے پیغام بنتے ہیں، ان ساروں پر عمل کیا تھا تو یہاں سے گزر سکتے ہو، اللہ یعوذ باللہ۔ جیسے ہی جہنم کے دروازے پر جہنمی کھڑے ہوں گے نا جی، تو قرآن پاک میں آیا کہ وہ چیخ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے اور ہائے وے کر رہے ہوں گے، کیونکہ جہنم دہک رہی ہوگی، تقاد تمیز من الغیظ، فیلنگز اللہ اس جہنم کے اندر بھی بھریں گے، اس کا بھی غصہ ہوگا، جس طرح انسان کو غصہ آتا ہے نا، غصہ فیل ہوتا ہے، اسی طرح جہنم کے اندر بھی یہ فیلنگز ہوں گی، اس کو غصہ آئے گا، غصے سے پھٹنا چاہے گی، تقاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، وہاں پر جہنم کا دروازہ کھڑا ہوگا، جیسے ہی کوئی جہنم میں گرنے لگے گا سب سے پہلے سوال آئے گا، دنیا میں ڈرانے والا کوئی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ تیرے کانوں میں آواز ٹکرائی تھی کہ نہیں ٹکرائی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں بلا قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا ڈرانے والا۔ کیا کہا تھا؟ فکذبنا، کچھ کو تو ہم نے جھٹلا دیا تھا، غلط کہتے ہو، تمہاری ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، اپنے قبلے کعبے صحیح کرو، ہم ٹھیک ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ فکذبنا، ہم انہوں نے خوب جھٹلایا تھا،
اچھا وہ کیا پڑھتے تھے تمہارے سامنے؟ بھائی وہ پڑھتے تھے اللہ کا قرآن، اور تم کیا کہتے تھے؟ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم ان کو کہتے تھے اللہ نے تو ایسی کوئی چیزیں نازل نہیں کی، تم نے خواہ مخواہ دین کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ اللہ یاد باللہ۔ تو اب کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے کاش لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ایک دفعہ ہم سن تو لیتے، ایک دفعہ سن تو لیتے، چلو ان کی نہیں سنتے تھے تو او نعقل، خود تو عقل کر لیتے، کیونکہ اللہ نے تو ہمارے لیے بھی قرآن نازل کیا۔ اللہ نے کسی ملا ازم کے لیے قرآن نازل نہیں کیا، اللہ نے کسی مخصوص طبقے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا، نہ صرف مردوں کے لیے نہ صرف عورتوں کے لیے، کسی کے لیے قرآن اسپیشل نہیں، ساروں کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تم نے بھی تو پڑھنا تھا او ناقل، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم کم از کم جہنمی تو نہ ہوتے۔ تو پیارے دوستو، شاید پچھلے لفظ مجھے یاد ہیں جو پچھلے سال اسی موسم میں جب دورہ تفسیر شروع ہونے لگا تھا تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا تھا جب ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں بیٹھیں گے نا تو سب سے پہلے توبہ طائب ہوں گے ایک چیز سے۔ توبہ طائب کس چیز سے ہوں گے کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہود و نصارہ بمباری کر رہے ہیں مسجد اقصی پر اور ہم بیٹھ رہے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تو یہ لمحہ تھا کہ قرآن میں مہارت ہوتی اور ہم دشمنان خدا کو ان کی ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے۔ اب تو یہ لمحات تھے، اب تو یہ لمحہ ہمارے پاس آ گیا ہے جی۔ بم اٹھانا تو درکنار، آپ ایک سیب کاٹنے والا چاقو بھی ایک چوک سے دوسری چوک تک نہیں لے جا سکتے، آپ پر کیس ہوتا ہے جی۔ آپ کو تو اتنا مفلوج کر دیا گیا ہے، اور ہماری تسبیح سے یہود ڈرتا نہیں، ہمارے قرآن سے یہود ڈرتا نہیں، ہمارے حج کرنے سے تو وہ نہیں ڈرتا، ہمارے امام کعبہ بھی بد دعائیں دے رہے ہیں وہ تو نہیں ڈرتا، وہ تو آج بھی بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ جتنے لمحات میں ہم نے افتتاح کیا نا آدھے گھنٹے میں، پتہ نہیں آدھے گھنٹے میں کتنے بچے اس وقت شہید ہو چکے ہوں گے، مرد عورتیں تو اس کے علاوہ ہیں، دوسرے ممالک تو اس کے علاوہ ہیں۔ سوڈان اور افریقہ کی باتیں نہیں کر رہا میں، انڈیا کے مسلمانوں کی باتیں نہیں کر رہا، فی الحال پاکستان کے مسلمانوں کی باتیں نہیں کر رہا، جو بیت المقدس کے ارد گرد چند گھرانے ہیں نا، صرف ایک غزہ سے کے چھوٹے سے شہر میں، پورے فلسطین کی بھی بات نہیں کر رہا۔ وہاں پر پتہ نہیں کتنے اس وقت ذبح ہو چکے ہوں گے، پتہ نہیں وہ ہماری جو یہ قالین ہے کتنے خونوں سے کتنی دفعہ لال ہو سکتی ہے جی۔ اب ہم گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے بیٹھیں گے، یہ توبہ ضرور کریں گے، اے اللہ ہمارے اندر طاقت دے، ہمیں وسعت دے، انشاءاللہ تیرے دشمنوں کو ہم دن کے تارے دکھائیں گے۔ کوئی تو ہمت کرے نا جی، انشاءاللہ تو کہہ دیں، ڈرے نہیں، ایک دفعہ مرنا ہے، کوئی ہمارا رازق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ہمارے موت و حیات دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، تو ڈر ڈر کے جینا ہے تو اس سے بہتر ہے بہادری سے جئیں۔ کیوں جی، ہم پیارے یوسف علیہ السلام سے اچھے نہیں آ گئے کہ وہ تو جیل میں گزاریں اور ہم تو ڈرے نہیں، معافیاں مانگے اللہ سے، اعتراف کریں یا اللہ کتوں کو مسلمانوں کا خون بڑھ چکا ہے، یہود و نصارہ کے درندے باہر نکل چکے ہیں، اور ہم ہیں کہ ابھی بیٹھ کر یہ بھی فریضہ تھا یہ بھی پورا کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کتنے بل بقائے اللہ کے ہاں، یہ بھی بقائے ہے، وہ بھی بقائے ہے، وہ بھی بقائے، کیا کیا پورا کریں۔ خدا کے لیے پیارے دوستو، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، بیٹھ تو جائیں نا، انشاءاللہ فوراً بل کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے، قرآن بھی آ جائے گا، اس پر مدد بھی آ جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ہم نے حسن درجے کی روایات میں سنا ہے کہ ایک سیدنا مہدی تشریف لائیں گے، کمانڈر ہوں گے مسلمانوں کے، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک کمانڈر ہوں گے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امیر المجاہدین ہوں گے، اور ان کے ایک کمانڈر جو سب سے بڑے ہوں گے نا، وہ جو ان کے نائب ہوں گے سیدنا مہدی ہوں گے۔ تو وہ سیدنا مہدی کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں ہی ہوں اتنا بڑا کمانڈر، اتنا بڑا مجدد، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ڈائریکٹ بعد مجھے ہی خلافت مل رہی ہے، تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اس روایت میں آتا ہے یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، اللہ اسے ایک رات میں ہی صلاحیت نصیب فرما دیں گے۔ تو بھائی شروع تو ہو جائیں، اللہ ایک رات میں بھی صلاحیت نصیب فرما دیں گے۔ اس وقت کے وہ مہدی ہوں گے، اللہ ابھی آپ کو اس لمحے کا مجدد بنا سکتا ہے، اس لمحے کا بھی اللہ آپ کو قیمتی بنا سکتا ہے، اس لمحے کا صرف ہماری یہ آواز باہر نکلنے کی دیر ہے۔ یاد رکھیے خدا کی قسم، یہود و نصارہ اپنے محلات میں بیٹھ کر کانپنے لگ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں،
اس لیے تو چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز میں انہوں نے ہماری نگرانی کرنی شروع کر دی ہے. وہ ہمیں باقاعدہ دیکھتے ہیں صبح و شام کہ یہ بول کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کر کچھ نہیں رہے، ایک لوٹا اور ایک تسبیح اور ایک محفل، بس ایک چھوٹی سی مسجد، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تو ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم خود رو رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری ان کمزوریوں کو معاف فرمائے. لیکن یہ کمزوری کس کی ہے؟ جنہوں نے کتاب اللہ میں کمال حاصل کیا وہ معافی مانگ رہے ہیں. تو جو کتاب اللہ پڑھ ہی نہیں رہے وہ کون سے درجے کی معافی مانگے؟ ہم ساروں کے لیے معافیاں مانگتے ہیں. اللہ ہم ساروں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے فرائض پورے کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو آپ چاہتے ہیں ان لمحے ہم ایسا کرنے والا بنائیں. اے اللہ دجال کو بھی جواب ہم دینے والے ہوں، شیطان ابلیس کو بھی جواب ہم دینے والے ہوں. وہ جو 72 فرقوں کی صورت میں دجالیت اس وقت پھیل چکی ہے، اے اللہ ان فرقہ پرستوں کو بھی رسوا کرنے والے ہم ہوں. اے اللہ ہمارے اندر طاقت بھر دے، تو کر سکتا ہے. اے اللہ ہم معافیاں مانگ سکتے ہیں. اے اللہ ہم پورا جذبہ دکھاتے ہیں کہ اگر تو ہمارے لیے راستے کھول، انشاءاللہ ہم قدم آگے بڑھائیں گے. رشتوں کے چکر میں، رشتوں کی مجبوریوں میں، پیسوں کی مجبوریوں میں، دکانوں کی مجبوریوں میں، زمینوں کی مجبوریوں میں، رشتہ داریوں کی مجبوریوں میں یہ کہہ کر پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ انشاءاللہ کہ یار ہمیں تو ابھی فرصت نہیں ہے. نہیں، انشاءاللہ ہم تیار ہیں. اے اللہ ہماری مدد فرما. بس کل سے انشاءاللہ باقاعدہ یہاں سے سورۃ المائدہ سے سبق شروع کریں گے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کون سے معاہدے لینے ہیں. تو سورۃ المائدہ معاہدوں والی سورت ہے انشاءاللہ. تو کل سبق انشاءاللہ شروع ہوگا جی صبح 8 بجے انشاءاللہ سبق شروع ہوگا اور 11 بجے 11:30 تک جائے گا. یہی ترتیب رہے گی انشاءاللہ. ظہر کی نماز سے عصر تک جاری رہے گا انشاءاللہ یہ سبق. اور اس کے بعد جو ٹائمنگ چینج ہوتی رہی تو کلاس والے دوستوں کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.